الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں، میرے دوستو، اللہ کی بات کرنی ہے عز و جل، اور جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات کرنی ہے، تو باقی اور کوئی بات ہمیں آتی نہیں ہے، نہ ہی ہم سنتے ہیں نہ سناتے ہیں۔ تو ابھی میں دیکھ رہا تھا میسج ٹی وی، یہ دیوبندیوں کا چینل ہے، یعنی کہ فرقہ دیوبند۔ اس میں تو اب اہل حدیث والے بھی آ رہے ہیں اور بھی آ رہے ہیں۔ خیر، نعیم بٹ صاحب حفظہ اللہ تعالی، کیا میں بیان سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا ابھی، کیونکہ میرا بھی چینل یوٹیوب کا جو ہے وہ میں نے نیا بنایا ہے، عماد الاسلام۔ پچھلا بھی ریکور ہو جائے گا انشاءاللہ، تو اس پر میں وہ کافی چینل کو میں سبسکرائب کیا ہوا تھا، تو میسج ٹی وی میں دیکھ رہا تھا، تو نعیم بٹ صاحب کی بات، ہمارے بھائی ہیں، تبلیغی بھائی ہیں، تو ان کا بیان سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے ہمارے شیخ صاحب علی بھائی حافظہ اللہ تعالی کو کہ آپ نے نا اتحاد امت کے نام پر واردات کی ہے۔ پہلے کوشچن تو میرا یہ کہ اتحاد امت کہتے کسے، یہ آپ پہلے بتائیں بٹ صاحب۔ اتحاد امت اسے کہتے ہیں کہ جسے آپ اتحاد کہتے ہیں۔ کتنی بڑی میجورٹی، کتنے بڑے، یعنی کہ شیعہ مسلک، شیعہ جو فرقہ ہے، اتنا بڑا جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، کیا آپ ان سے اتحاد کے لیے جاتے ہو، ملاقات کے لیے؟ آپ کے تو بڑے طارق جمیل صاحب یا مولانا جمشید علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ جو جاتے تھے امام بارگاہوں میں، واردات تو آپ نے کی ہوئی ہے میرے بھائی، اور آپ نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے آپ کے اوپر کہ علی بھائی میری یہ آپ کو یاد رکھنا، تم ایسے، او بھائی پہلے آپ مینر تو سیکھ لو۔ آپ ایڈیکیٹس نہیں ہیں بات کرنے کے، خود مینرز نہیں ہیں، آپ دوسروں کو کیا تبلیغ کریں گے؟ بیہیو یور سیلف بٹ صاحب، شرم آنی چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور جب اتحاد امت کی بات کی جائے، آپ کہتے ہیں نہیں اتحاد صرف اپنوں سے۔ کون سے اپنے؟ کون سے اپنوں سے اتحاد؟ تو مجھے بڑا افسوس ہوا آپ کی یہ بات سن کر۔ پھر آپ علی بھائی کو کہہ رہے تھے کہ علی بھائی نے الزام لگایا سفید جھوٹ کہ رائے بینڈ میں 2 مسجدیں ہیں، مہمان الگ ٹھہرتے ہیں، ادھر الگ ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں نماز۔ او بھائی علی بھائی نے بالکل بات ٹھیک کی ہے۔ میں خود تبلیغی جماعت میں میں تبلیغ کر رہا ہوں۔ اب ضروری نہیں کہ تبلیغ آپ والی ہو، فضائل اعمال والی، جس میں قصے کہانیاں ہیں۔ ہاں جی، 555 ہجری میں وہ جو قصہ لکھا ہوا ہے جی کہ ہاتھ نکال لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعوذ باللہ من ذالک، کتنا بڑا بہتان ہے۔ چپ ابھی بات نہیں کرنی، کتنا بڑا بہتان ہے، شرم آنی چاہیے۔ فضائل اعمال میں کتنی قصے کہانی لکھی ہوئی ہیں، آپ کو وہ نظر تو نہیں آتی ہیں۔ آپ بس وہ تک کہنا کہ علی انجینئر صاحب کے ویوز بڑھ رہے ہیں، اور واقعی بڑھ رہے ہیں، اور ہیں انشاءاللہ۔ حق کی بات ہمیشہ اوپر ہی جاتی ہے، اور حق لوگ تیزی سے قبول کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ جی، تو آپ نے یہ بات کی جی، وہ رائے بینڈ علی بھائی نے الزام لگایا جی کہ وہ مسجدیں الگ ہیں، بالکل ہیں، ٹھیک بات کی ہے انہوں نے۔ میں خود تبلیغ جماعت میں جاتا ہوں، تبلیغ آپ والی نہیں ہے، فضائل اعمال والی بات کر رہا تھا، قرآن سے حدیث والی ہے۔ تو میں نے خود دیکھا کہ مقیمین کا الگ کمرہ ہوتا ہے، مہمانوں کا الگ رہائشیں اور
نماز بھی ایون کے ادھر پڑھتے ہیں وہ الگ، ایون کے کارگزاریاں الگ سناتے ہیں جی، ایون کے تعلیم ریاض الصالحین امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ الگ تعلیم ہوتی ہیں۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اگر یہ چیز نہیں ہے تو مجھے بتا دو، آپ چیلنج کرنے کا آپ کو بڑا شوق ہے، او یار اللہ کے بندو آپ کا تو اصول ہی غلط ہے، چیلنج والی جو تبلیغ میں ہے ہی نہیں ہے کہ میں تبلیغ چھوڑ دوں گا۔ آپ کو اتنا ہو گیا، غصہ چڑھ گیا کہ علی بھائی نے یہ بات کر دی ہے، 2-3 ماہ پرانا ہے سب کلپ چاہ کے اپلوڈ کتا نے دسیا نے جی، آپ کو اتنا غصہ چڑھ گیا کہ آپ نے اس بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کر آپ نے ویڈیو بنا دی ہے اور کہا میں تبلیغ چھوڑوں۔ کیوں تبلیغ چھوڑو گے بھائی؟ تو تبلیغ کو علی انجینئر صاحب دی واسی شروع کیتی سی یا ساڑھے واسی شروع کیتی ہے سی تبلیغ؟ اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں یار، یہ کوئی بات نہ ہوئی۔ آپ نے وہ الزام علی بھائی کے اوپر وہ لگا دیا، پھر جی ضعیف حدیث اسے کہتے ہیں، آپ کو کیا پتا ضعیف حدیث کا؟ آپ المحند علی المفند، ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے جائز طریقے سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں، اس طرح نہیں جیسے عوام میں ہے، ایسے جیسے خواص میں ہے۔ وہ کیڑے خواص والے طریقے ہیں تھوڑے جو سو ذرا میاں لے، یہ لوگ کیا کہیں گے یار؟ مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے اور دکھ بھی ہو رہا ہے آپ کے اوپر کہ آپ ایسی حرکت کر سکتے ہیں، اور آپ نے پہلے بھی الزام لگایا علی بھائی کے اوپر۔ اور میں یہ بتا دوں، میں ادھر علی بھائی کی کوئی نمائندہ ہو کر بات نہیں کر رہا جی، میں کوئی ان کا کوئی وہ آپ جیسے آپ نمائندے ہوتے ہو اپنے بابوں بزرگوں کے جی، میں نمائندگی نہیں کر رہا، میں حق بات کر رہا ہوں، سچ بات کرو اللہ کے فضل سے یار۔ تو علی بھائی نے بات ٹھیک کی ہے۔ علی بھائی حفظہ اللہ تعالی 2007 یا 2008 میں جا چکے ہیں تبلیغی اجتماع میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ، انہوں نے خود یہ منظر دیکھے ہیں، یہ میری علی بھائی سے بات بھی ہوئی ہے، تو وہ تو ماشاءاللہ تعالی جا چکے ہیں اور یہ سارے مناظر خود انہوں نے دیکھے ہیں۔ میں خود تبلیغی یعنی کہ اللہ کے فضل سے 2009 سے لے کر آج 2022 ہے جی، یہ دراڑے میں خود دیکھ رہا ہوں، اور میں سوچتا تھا اکیلے بیٹھ کے یا اللہ یہ کیا ہے کہ ادھر ہمیں تبلیغ کرتے ہیں فضائل اعمال کی، ادھر ریاض الصالحین چاہ رہی ہے عربوں کی جماعتوں میں، انگلینڈ امریکہ کی جماعتوں میں، گل کچھ اور ہے، گل کچھ اور ہے، ادھر کہانیاں نا ادھر کہانیاں سنا کے تو جیسے سعودی عرب والوں نے بین کیا نا، ایسے ہی آپ پھر بین ہو گئے۔ تبلیغ ہو قرآن صحیح حدیث کی، آپ کہتے ہیں نا صحابہ والی تبلیغ کرو نا، قرآن یا صحیح حدیث، ہاں جی، قصے کہانیاں نہ ہو، موضوع باتیں نہ ہو، آپ کی تبلیغ سراخوں پر ہدایت پھیلے گی۔ مگر یہ طریقہ نہیں ہے نہیں بٹ صاحب آپ کا کہ آپ جھوٹے الزام لگاؤ، آپ اپنے اصول کے خلاف آپ چلے ہو، اور آپ نے اپنا وقار اور ڈاؤن کیا ہے کہ آپ کس کیٹیگری کے ہیں۔ میں نے تو آپ سے ملنے کے لیے آنا تھا لاہور، مگر آپ کی یہ حالت دیکھ کے میں کہتا ہوں یار ان تو آپ کو کوئی بیچارے کچھ پتہ نہیں ہے، بدعت یہ بہ کے دوسرا نصیحتاں کرتا پیا، اور تھوڑے وڈے علماء پوچھ کے چلنا ہے، ان سے میں سوال میں نے المحند کا کیا تو وہ جواب نہیں دے سکے، تقی عثمانی صاحب جیسے کہنے لگے کہ بزرگوں کی تحقیقات ہیں تو جواب دو تم، تبلیغ چھوڑ دوں گا یار، کمال ہے۔ اور میسج سے بھی آپ بہت غلط کر رہے ہو، آپ کو صرف ویوز چاہیے۔ جو آپ پہلے طارق جمیل صاحب والا معاملہ ہوا، طارق جمیل صاحب نے عمران خان صاحب کی بات کی، حمایت کی، ان کا اپنا موقف ہے، بالکل ٹھیک انہوں نے بات کی، سمجھتے طارق جمیل صاحب لگ ہی ہونی ہے اللہ دے فضل نال، ٹھیک ہے نا، کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ پھر آپ نے اس پر بات کی
تاکہ ویوز نہیں آ رہے میسج ٹی وی کے، پھر آپ کہتے ہو میرا یوٹیوب چینل میرا نہیں ہے، تو بڑھاؤ نا، ڈپلومیٹک ہو کے کام نہ کرو، شہزادیو فرنٹ پہ آؤ، بات کرو، دلیل سے بات کرو، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ ویوز نہیں آ رہے ہیں، پھر علی بھائی پر بات شروع ہو گئے، پھر آج میں دیکھ رہا تھا عمران خان نے سجدہ کی، کیا یار آپ کر رہے ہو میسج ٹی وی؟ آپ عبد المتین آپ کیا کر رہے ہو یار؟ ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، ویوز کی خاطر آپ کو کتنا پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں جھوٹے الزام لگا کر، جی فائدہ پھر ہی تو آنا کو نہیں ہونا، کیونکہ the damage has been done، تمام فرقوں کی دکانیں ہو گئی ہیں بند انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ ہاں جی، مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے اور بھاپوں کا خدا اور ہے، اور نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ بات میں ختم کرتا ہوں۔ بٹ صاحب جھوٹ بولا ہے نہیں، بٹ آپ نے علی بھائی کے اوپر الزام لگایا، آپ توبہ کر، آپ اس سے معافی مانگو علی بھائی سے، کیونکہ آپ نے الزام لگایا۔ علی بھائی نے غلط بات نہیں کی ہے، ہم نے خود رائے منڈ میں جا کر دیکھا ہے کہ وہاں دو رہائشیں، دو مساجد ہیں، دو کارگزاریاں، دو تعلیم ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ ریاض الصالحین ادھر کو ہو رہی ہے، ادھر فضائل اعمال، فجر کے بیان میں جو بیان ہوتا ہے ممبر پہ، جو مسجد ہے جہاں اجمی یعنی کہ پاکستانی نماز پڑھتے ہیں، ٹرانسلیشن ہو رہی ہوتی ہے ان کی، جی، اور اس میں کافی باتیں وہ اسکپ کر جاتے ہیں۔ یار کیوں آپ جھوٹ بول رہے ہو؟ نہیں بھاٹ صاحب، اللہ کو جان دینی ہے، مامو پارٹی ایسے نہ کریں۔ مامو پارٹی سے مراد یہ میں نے کہ بنو امیہ، یزید پلعید ملعون، جی شمر ملعون، اور یہ جتنے بھی جنہوں نے ظلم کیا اہل بیت کے ساتھ ملعون، لعنت اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور ساری انسانیت کی جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا۔ میں نے یہ ایسا بیان کیا 2 دن پہلے امام بارگاہ، ابھی بھی میں جاؤں گا انشاءاللہ، تو ایک کسی نے کہا جی کہ یہ پیسے لے کر بیان تقریر کرتا ہے، شرم کرو، شیم آن یو، جاؤ پوچھو آ کے ادھر جیلم امام بارگاہ میں جا کے جو مرکزی ہے وہ پیسے آپ سے لیتا ہے عماد الاسلام، شرم آنی چاہیے، ڈوب کے مرنا چاہیے آپ کو، آپ سے خود سے تو کام ہو نہیں سکتا تبلیغ کا، نہ اتحاد امت کا، نہ دین کا، تو تسی الزام ہی لانے نا، یہ ڈرامے تو لگانے ہیں آپ نے، تو میری ذات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ کے فضل سے، میں دین کا کام کرتا رہوں گا، قرآن صحیح حدیث انشاءاللہ تعالی، اور اتحاد امت پر بھی کام کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اور بٹ صاحب پھر میں کہہ رہا ہوں، توبہ آپ کرو، آپ علی بھائی سے ایکسکیوز کرو، پہلے 3 ویڈیوز بھی آپ نے جھوٹے الزام لگا کر آپ نے بنائی ویوز کے لیے، آپ ان سے سوری کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ سے ڈرو کہ جھوٹ آپ بول رہے ہو، اللہ عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ہدایت دے۔ میرا کوئی مقصد آپ کو کوئی لیٹ ڈاؤن کرنا نہیں ہے، حقیقت بتانا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ادھر مساجد بھی الگ ہیں، رہائش ریسیڈنس جہاں وہ آتے ہیں آؤٹ آف کنٹری سے تبلیغ والے بیچارے، ان کو بھی اب الگ رکھتے ہیں۔ اس میں کون سا جھوٹ بول دیے تبلیغ چھوڑ دوں گا؟ تو تبلیغ چھاڑ دے، تیرے تبلیغ چھٹنے والا کوئی ہو جائے گا معاملہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر جی۔